بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 525۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم میں سے کسی شخص کو فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ میں نے کہا، مجھے اسی طرح یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس کی ہمت رکھنے والے ہو۔ میں نے کہا کہ آدمی کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے پڑوسی میں جو فتنہ ہوتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری یہ مراد نہیں ہے، لیکن میری مراد اس فتنے سے وہ ہے جس کی موجیں سمندر کی مانند ہوں گی۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک مقفل بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، آیا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا، توڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر وہ دروازہ کبھی بند نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، کیا حضرت عمر اس دروازے کو جانتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے کہا، ہاں، جیسے وہ جانتے تھے کہ کل دن سے پہلے رات ہے۔ میں نے ان کو ایسی حدیث بیان کی ہے جو بجارت نہیں ہے۔ پھر ہم خود حضرت حذیفہ سے پوچھنے سے ڈرے۔ ہم نے مسروق سے کہا۔ انہوں نے پوچھا، پس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ دروازہ حضرت عمر تھے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کا عنوان حضرت امام بخاری نے قائم کیا کہ نماز کفارہ ہے۔ کفارہ اس فعل یا اس کام یا اس عمل کو کہتے ہیں جو گناہ کو مٹا دے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ نماز کو قائم کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ سب نیک اعمال ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کے متعلق حدیث کے بارے میں جب پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کے بارے میں عرض کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میری مراد یہ فتنہ نہیں، بلکہ وہ ہے کہ جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ کے فتنے کے درمیان ایک بند مقفل دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ توڑا جائے گا۔ اب محدثین کرام فرماتے ہیں اس بند دروازے سے مراد خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی کہ جب تک آپ رہے فتنوں کا دروازہ بند رہا، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر پے در پے امت کے اوپر مختلف قسم کے مصائب، مشکلیں اور فتنے آتے رہے، اور اب یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ پھر آپ نے پوچھا دروازہ کھولا جائے گا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو تبھی موت آئے گی یا اس کو توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا توڑا جائے گا، یعنی آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اجمعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے مستقبل کی خبریں اور علم عطا کیا تھا، یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو جب یہ شان ہے غلاموں کی، تو آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایسا ہی ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت کے بعد یہ فتنوں کا دروازہ کھل گیا، اور پھر پے در پے امت کے اندر فتنے، مصائب اور مشکلیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، اور آج تک یہ فتنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔